Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 752. Turo koi kajave Nabi Muhammad jo kahave Sacho ilm fira shams banave bharam mein mat bhulo bhai nami chalo marana شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی جھوٹ سو ڈرنا بھائی جھوٹ سو ڈرنا بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلام دین سے سمجھ فرمایا کہ کوئی ایسے شور ویر ہیں, شورا کہتے ہیں بہادر بریو مین کو, ہی پنتھ پورو شوروں کو ایک دھیاوے. جو بریو مین ہیں وہ اس مذہب کو اچھی طرح سے پالتے ہیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. یہ سچے سچے علم کی بات کی سمجھ تم کو فرماتے ہیں. ایک دن تمہیں مرنا ہے, خدا کے پاس جا کے جواب دینا ہے. اگر تم نے ایسے اچھے نیک کام کیے ہوں گے تو تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں نبی محمد کی شفاعت سے, شفاعت کا مطلب سفارش کرنا, پلیڈ کرنا, خدا معاف کر دے گا تمہیں. جھوٹے آدمی سے ڈرتے رہو, جو جھوٹ ہے اس سے ڈرتے رہو, اس سے دور رہو. حق کی طرف چلو, اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو. یہ مذہب اگر ہم نے لیا ہے اور ہم نے لیا اس طرح سے کہ ہمارے اوپر کوئی طرح کا بوجھ, کوئی طرح کی زبردستی, کوئی طرح کی ہمارے اوپر ایسی جوخمداری ہماری مرضی کے ورودھ میں ظلم کر کے نہیں دی گئی. ہم کو ہماری مرضی کے اوپر چھوڑا گیا. ہم نے اپنی راضی خوشی سے حضرت امام کی بیعت کی ہے. راضی خوشی سے اس مذہب کے اندر ہم لوگ آئے ہیں. بھلے ہم نے جنم لیا اس دین میں, لیکن ہمیں کوئی اس بات کے لیے زبردستی نہیں کرتا کہ ہم ضرور یہ دین پالیں. ہمارے دل میں ایمان ہے اس لیے ہم جماعت خانے آتے ہیں. ہمارے دل میں ایمان ہے اس لیے دستون دیتے ہیں. ہمارے دل میں ایمان ہے اس لیے حضرت امام کو اپنا امام مانتے ہیں. ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں جو کبھی جماعت خانے نہیں آتے, ان کے اوپر ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی. ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں روز جماعت خانے آتے ہیں, دستون نہیں دیتے, اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں. ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ امام کے پاس بیت الخیال کا بول لیا, وہ صبح جماعت خانے آنا تو چھوڑ دو, اٹھتے ہی نہیں, بول بھول گئے ہیں, پھر بھی اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں. اگر کسی اسماعیلی کا من چاہتا ہے کہ مجھے یہ مذہب نہیں پسند, ہندو ہو جاؤں تو ہندو ہو جاوے, اسے کوئی روکنے والا نہیں. اگر کسی کو اثناشری مذہب اچھا لگتا ہے اسماعیلی مذہب سے تو وہ اثناشری ہو جاوے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اگر کسی کو کرسچن بن جانا ہے, ہمارے مذہب میں کوئی روک ٹوک نہیں, خوشی سے جا سکتا ہے. یہ تو مذہب خوشی کا سودا ہے. آج کتنی اپلیکیشنز ہمارے پاس اسماعیلی ایسوسی ایشن میں پڑی ہیں, 6 مہینے 12 مہینے کی, کہ پر قوم کے لوگ اسماعیلی مذہب میں آنا چاہتے ہیں. کئیوں کو ہم نہیں بھی لیتے, کیونکہ ہم اپنے مذہب کے اندر ایسے ہی اچھے لوگ لینے چاہتے ہیں کہ جن کو مذہب کے اوپر اعتقاد, ایمان, وشواس, پریم ہوئے. اگر کسی آدمی کے گھر میں کوئی لولا لنگڑا بچہ ہوئے اور اس کو اپنے بچے کی شادی کرنی ہوئے تو وہ لولی لنگڑی بہو قبول نہیں کرے گا.
بھلے اس کے گھر میں ایسے بچے ہوں گے، بھلے ہمارے پاس ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ جن کو اسماعیلی مذہب کے اوپر اعتقاد نہیں، لیکن ہم جب غیروں کو اسماعیلی مذہب میں لانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے تپاس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں یا نہیں۔ کسی لڑکی کی شادی کے لیے یا کوئی لڑکی پر قوم کے لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اس کو اسماعیلی بنانا چاہتے ہیں تو یہ اسماعیلی بنانے کا کوئی کام نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ شادی کے لیے، بیاہ کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جو اپنا مذہب بدلنا چاہتا ہے وہ سچا مومن نہیں، اس کے دل میں ایمان پیدا ہونا مشکل ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن مشکل ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اسماعیلی مذہب میں جنم لے کے اگر کسی آدمی کو ایسا لگا کہ مجھے اسماعیلی مذہب میں کوئی مزہ نہیں، تو مولانا حضرت امام کا فرمان ہے میرے دروازے کھلے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ بلکہ وہ لوگ، حضرت امام فرمایا، وہ لوگ جن کو اسماعیلی مذہب میں مزہ نہیں اور وہ فرض مذہب میں چلے جاتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے کہ جو اسماعیلی مذہب کے اندر رہ کے مذہب کا وروध کرتے ہیں، مذہب کے ورودھ جاتے ہیں، اور پھر بھی ظاہر میں سائن بورڈ لگایا ہے کہ میں مذہب اسماعیلی پالتا ہوں، یعنی اسماعیلی ہو کر بھی اسماعیلی مذہب کے ورودھ میں جاتے ہیں۔ حضرت امام فرمایا یہ آدمی خراب ہیں، ان سے وہ اچھے کہ جن کو مذہب پسند نہیں اور وہ پر دھرم میں چلے جاتے ہیں، کرسچن ہو جاتے ہیں، ہندو بن جاتے ہیں، اسناشری ہوتے ہیں، سنی بن جاتے ہیں، بے دین بن جاتے ہیں، مذہب چھوڑ دیا، خدا کو مانا ہی نہیں۔ وہ آنےسٹ لوگ ہیں، وہ لوگ آنےسٹ ہیں، کیونکہ ان کو مذہب میں پسندگی نہیں آئی اس لیے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ لوگ جو مذہب کے اندر رہ کے بھی مذہب کے ورودھ میں اگر ہیل چال کرتے رہیں، وہ تو سخت دشمن ہیں۔ جو مذہب چھوڑ کے چلا گیا وہ دشمن نہیں، دین کا دشمن وہ ہے جو دین کے اندر رہ کے دین کا ورودھ کرتا ہے، وہ دین کا دشمن ہے، کیونکہ وہ دین کو خلاص کرنا چاہتا ہے اپنی مورکھائی کے کارن سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں، لیکن مورکھ انسان بربادی کا پاتر ہوتا ہے، مورکھ بہت نقصان کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمارے علم میں، گنانوں میں، پیروں نے، مولا نے ہمیں فرمایا مورکھ کی دوستی نہ کرو، مورکھ کی دوستی نہ کرو۔ اسماعیلی مذہب ایسا اچھا دین مذہب ہے، آپ اس مذہب کی تپاس تو کرو، دیکھو تو صحیح، عمل تو کرو، اس مذہب کے جو قاعدے ہیں ان پہ عمل کر کے تو دیکھو کہ اس میں سے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ذرا کوئی ایسا پر قوم کا کوئی آدمی، کوئی سادھو، کوئی پنڈت، کوئی مشنری، کوئی جوتشی ایسا کبھی چلے آتا ہے تو سب سے جاستی اس کو دیکھنے والے اسماعیلی ہوتے ہیں، سب کچھ سے جاستی اس کی ملاقات کرنے والے اسماعیلی ہوتے ہیں۔ اسماعیلیوں کا ایمان بڑا ڈھچو پچو ہے، بہت۔ ابھی کوئی آدمی سادھو مہاتما ادھر آ جاوے انڈیا سے، لمبی داڑھی، لمبے بال، گیروے رنگ کے کپڑے، ہاتھ میں مالا، اور ایک کوٹھڑی میں جا کے بیٹھ جاوے اور وہ کسی کو ایسا پھونک مار کے پانی دے دے، مانو کہ وہ آدمی بائی چانس اچھا بھی ہو گیا۔ انسان اچھے ہوتے نہیں ہیں، یوں بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ یا کبھی کھوٹی ریت سے اس کا ہی کوئی مرید 5 آدمیوں کو بول دے اور وہ 5 اسماعیلی ہونے چاہیے۔ دیو جیسا آدمی آیا ہے ادھر، دیوتا ہے، ساکشات بھگوان، پانی پھونک مار کے دیتا ہے، سب بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ بس دیکھ لو، 5 آدمیوں کو بول دو۔ اسماعیلیوں کے اندر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ایک دوسرے کو جب تک بات نہیں کریں گے، ارے کوئی سادھو مہاتما آئے ہیں، آسمان سے اتر کے آیا ہے، اپنی طرف سے نمک مرچ ڈال کے اچھی طرح سے اس کو کرکرا کریں گے، اور اسماعیلی بھاگیں گے۔ میرا پیٹ دکھتا ہے، میرے بچے کے دانت دکھتے ہیں، میرے بچے کی آنکھیں خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسی بے حساب چیزیں
دنیا کے اندر جاری ہوتی ہیں. اسماعیلیوں کا ایمان بہت ڈھچو پچو ہے. گئے 15 دن میں ایسا ہی ایک شوشہ ادھر چھوٹا ہوا ہے. ایسا ہی 5-7 آدمی مجھے پوچھ چکے, مستری صاحب فلانی بات کیا ہے؟ میں ان کا منہ دیکھ کے ہنس پڑوں. میں منہ دیکھ کے ہنس پڑوں. ہمارے اسماعیلیوں کا ایمان دیکھو کہ باہر کی باتیں سن کے مشنری کو پوچھنے آتے ہیں کہ بھلا ہم یہ کھاویں, یہ پیئیں, یہ کریں, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بھئی دریا میں سے فلانی چیز نکلی, میں نے سنا ہے فلانے آدمی نے یہ کیا اور اچھا ہو گیا. ارے مورکھو, بے ایمانوں, کافروں, منافقوں, تمہارا اگر ایمان حاضر امام کے اوپر نہیں تو امام کو کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ کاہے کو؟ اس کی بیعت کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ واعظ کریم آباد کے لیے نہیں, اکھی دار السلام کی جماعت کے لیے ہے. اکھی دار السلام کی جماعت کے لیے. کوئی بھی پر قوم کا آدمی کبھی ادھر آتا ہے, کوئی جوتشی, پنڈت, سادھو, ہاتھ دیکھنے والا, اسماعیلی لوگ سب سے بڑے بھاگ کے جاتے ہیں. مجھے معلوم نہیں میں کیا نام دوں ان آدمیوں کو. ان کو کافر کہوں, منافق کہوں, بے ایمان کہوں, مورخ کہوں, بدماش کہوں, لچا کہوں, کون سی گالیاں دوں کہ جو ان کے لیے فٹ ہو سکے؟ کیونکہ پیر تو تھک گئے. فٹرے بھونڈا, پیر نے گالیاں نکالی ہیں ایسے آدمیوں کو. فٹرے بھونڈا, چور, تو چنڈال. کنان کے اندر پیر نے گالیاں دی ہیں. کن کو؟ کہ جو بیعت کر کے توڑ دیتے ہیں, امام سے پرومس کر کے, امام کو امام مان کے پھر وہ بے ایمانی کرتے ہیں. یہ بے ایمانی کے رستے ہیں. ذرا سا دکھ نہیں اٹھا سکتے؟ تمہارا مذہب نبیوں کا دین, ہر چیز اس مذہب میں سے ملے, ہر چیز. الحمدللہ ہمارے اسماعیلیوں کے اندر بڑے بڑے مومن ہیں. اسماعیلی قوم خالی پیلی نہیں ہے. ہماری جماعت کے اندر آج بھی, ہر ایک جماعت کے اندر, ساری دنیا کی جماعتوں کے اندر ایسے مومن بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں, جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں, جو روحانیوں سے باتیں چیتیں اور تعلق پیدا کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں ایسے لوگ ہیں. پر مذہب کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان اسماعیلی مذہب کے اوپر ہے. یہاں دار السلام کے اندر میں ایسے پر قوم کے آدمیوں کو جانتا ہوں جو دستون دیتے ہیں جمع خانے میں. ان کے گھر سے ناندی آتی ہے جمع خانے میں. حاضر امام آتے ہیں تو امام کے پاس جا کے مہمانی رکھتے ہیں. دار السلام کی بات کرتا ہوں. پر قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو چھپی ریت سے اپنا مذہب پال رہے ہیں, اور ان کو اس کے اندر جو روحانی سکھ کی پراپتی ہو رہی ہے وہ ہم بہت سے اسماعیلیوں کو جو اندر ہیں نہیں ہوتی. مذہب تو اس کو ملتا ہے جو اس پہ عمل کرے. مذہب اس کو ملتا ہے, مذہب میں سے اس کو فائدہ ملتا ہے جو مذہب کے اوپر عمل کرتا ہے. مذہب کے اندر بھی رہ کے اگر اس نے عمل نہیں کیا, دریا کے اندر بھی بیٹھ کے اگر پھر بھی اس کا بدن صاف نہیں ہوتا تو اس میں دریا کا کوئی وانس نہیں. مذہب تو سچا ہے, مذہب بالکل سچا ہے. ہم لوگ اتنے نادان, بے علم ہیں. آج مجھے 27 برس اس دار السلام میں خالی ہو گئے, جو کہ یہ 27 برسوں میں دنیا میں بہت گھومتا رہا, مسافریاں بہت تھیں, لیکن میں 27 برس سے دار السلام میں رہتا ہوں. جتنا ہم کو پریم پیسے سے ہے, جتنی لاگنی ہم کو کپڑا لتا, موج شوق, پھرنا پھرنا, سنیما, ان چیزوں سے ہے, اتنا شوق ہمیں اپنے مذہب سے نہیں. اتنا شوق اپنے مذہب سے نہیں ہے. ہمارا جو مذہب ہے, میں نے عرض کی کہ یہ نبیوں کا دین,
ہمارے ہاتھ میں آ گیا. ہم کو اس بات کے لیے کوئی شوق نہیں کہ ہم اپنے مذہب کو جانیں. میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ کوئی پر قوم کا آدمی، کوئی ملا مولوی پنڈت سادھو چلا آوے تو بس ہم بھاگیں گے اس کے پیچھے. یہ سال یا شاید 2 سال ہوئے، اپانگا روڈ کے اوپر وہاں ایک چرچ ہے، پام بیچ ہوٹل کے سامنے. یہاں کوئی اپ کنٹری کا ایک پادری آیا تھا، کرسچن پادری، اور وہ لوگوں کی آنکھیں ٹھیک کرتا تھا. لوگ ایسا کہتے ہیں، پیپر میں بھی اس بات کی چرچا ہوئی. آج تک ایسا آدمی ملا نہیں کہ جس کی آنکھ اس نے اچھی کی ہوئے. یہ بات بھی پیپر والے نے لکھی تھی، ڈیلی نیوز میں یہ بات آئی کہ ابھی تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملا کہ جس کی آنکھ اچھی ہوئی ہوئے، لیکن شور بکور بہت ہوا. ایک بائی میرے پاس ایک بچہ لے کے آئی، 1.5 پونے 2 سال کا بچہ. اس کی آنکھیں خراب تھی. اس نے میرے سامنے اس بات کا اقبال کیا، یعنی قبولات دی کہ میں بھی وہاں گئی تھی، لیکن بچے کی آنکھیں اچھی نہیں ہوئی، 2 مہینے ہو گئے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ اسی بچے کو وہ بائی حاضر امام کے حضور میں عریضہ لکھ کے پیش کر چکی تھی، یعنی عریضہ پیش کیا تھا اس کے لیے، اور امام نے ادھر سے جواب دیا تھا کہ کسی آئی اسپیشلسٹ کو تم دکھاؤ. اور یہ آئی اسپیشلسٹ اس کی نظر میں کون ہوا کہ جو پھونک مار کے اس کو اچھا کر دے. ہمارا دل کیسا ہے؟ مردہ پڑا ہے، مردہ میت پڑی ہے ہمارے اندر، گزر جاتے ہیں لوگ. اصل چیز آتما ہے اور روح ہے ہمارے اندر، وہ حضرت امام کا نور ہے. باقی جو بدن ہے یہ تو سڑ جاتا ہے. کیڑے کھاتے ہیں، مکوڑے کھاتے ہیں. اس کو ہندو لوگ جلا ڈالتے ہیں، پارسی لوگ پنچھیوں کو کھلا دیتے ہیں، کاگڑے اور گدھ کھا جاتے ہیں. کئی لوگ اس کو شریر کو دریا میں پھینک دیتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں. لڑائی ہوتی ہے، ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں، کئی لاشیں ملتی نہیں، سڑ جاتی ہیں. شریر کا کیا ہے؟ شریر مٹی ہے. لیکن ہم انسان کا مرتبہ جو اونچا ہے اس کے آتما کے کارن سے ہم مردہ شریر کو بڑی عزت دیتے ہیں. اسلام نے میت کی بڑی عزت کروائی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور باہر سے اگر کوئی میت نکلے، کبھی پر قوم کی بھی نکلے، کسی کافر کی میت بھی نکلے یا یہودی کی نکلے، تو نبی صاحب اپنے گھر میں کھڑے ہو جاتے تھے جب تک کہ وہ میت پسار نہ ہو جائے. ہم نے اسلام میں سے ایسی چیز سیکھی ہے کہ میت، کوئی بھی قوم کی میت ہو، اس کی عزت کرو. میری خود کی عادت ہے، کبھی میں گاڑی میں جاتا ہوں اور رستے میں میت ہو جائے، مل جائے سامنے سے، میں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں، اس کو پسار نہیں کر دیتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. رسول اللہ خود کھڑے ہو جاتے تھے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. میت کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اسماعیلی اس میت کی عزت نہیں، مگر معلوم نہیں ہمارے دل میں کیا ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے سب جماعت خانوں میں، اور یہ پرتھا دار السلام میں زیادہ، اب کنٹری میں نہیں. تھوڑا ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے، بڑی جماعت ہے، اس لیے میت پڑی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں منہ دیکھنے کے لیے. اس کے لیے تھوڑے دن پہلے ایک سچ بھی پھرایا گیا تھا. کوئی ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی منہ کے اوپر ہاتھ پھراتا ہے، کوئی سر جھکاتا ہے. ارے میت میں کیا ہے؟ روح تو نکل گیا. منہ دیکھنے کی بات دیکھو کہ نہ دیکھو، اصل چیز تو گم ہو گئی، روح اڑ گیا، جہاں اس کو جانا تھا چلا گیا. امام کے حکم سے اس کا جو
اور روح کا درجہ تھا اس کو مل گیا. یہ تو مٹی ہے. اب اس مٹی کو نمن کر رہے ہو, منہ پہ ہاتھ پھرا رہے ہو, سلام کر رہے ہو, ہاتھ جوڑ رہے ہو, کیا ہے یہ؟ اور یہ ابھی ابھی تھوڑے برس ہوئے, تھوڑا وقت ہوا کہ یہ چیز نکلی, پہلے نہیں تھی دار السلام کے اندر. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت میں بے علمی بہت ہے. ہم کو بالکل شوق نہیں کہ ہم اپنے مذہب کی چوپڑیاں کتابیں پڑھیں. اتنی واضح ہوتی ہیں, فرمان ہوتے ہیں, گنان سنائے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری قوم کے اندر ایسے مورخ لوگ ہیں کہ جو مذہب کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی سے وہ عمل کرتے ہیں. بیعت حاضر امام کی ہے, فالو کرتے ہیں کوئی ملا کو, کوئی مولوی کو, کوئی قبر کو, کوئی میت کو, کبھی کسی اور چیز کو. اسماعیلی مذہب باطنی مذہب ہے, اسماعیلی مذہب نورانی مذہب ہے, اسماعیلی مذہب روحانی مذہب ہے. آتما کو اونچا اٹھاتا ہے, وچاروں کو اونچا اٹھاتا ہے, شریر کو اور من کو پوتر کرتا ہے, انسان کے اعمال اچھے بناتا ہے, انسان کی بدیاں برائیاں دور کرتا ہے, انسان کو سوچھ بنا کے فرشتے جیسا بناتا ہے. من کی سب کدورتیں مٹ جاتی ہیں, دل کو شانتی ملتی ہے, آرام ملتا ہے, وچاروں میں ہلکا پن آ جاتا ہے, صفائی آ جاتی ہے, وچار اونچے ہو جاتے ہیں. ان وچاروں کو دنیا کے دکھ ٹچ نہیں کر سکتے. اسماعیلی مذہب تو یہ ہے. اسماعیلی مذہب نبیوں کا دین ہے جو انسان کو صبر سکھاوے. دکھ میں, بیماری میں صبر کرو, شانت رہو, خدا کے اوپر بھروسہ رکھو. دکھ بیماری میں ہائے ہو نہ مچاؤ, دکھ بیماری میں بھاگم بھاگ نہ کرو. دکھ تمہارے خود کے کارن سے ہی آتا ہے. خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا, خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا, خدا کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتا. جتنے بھی دکھ ہیں ہمارے گناہوں اور غلطیوں کے کارن سے ہی آتے ہیں. اب میں کوئی غلطی کر دوں اور کوئی ملا مولوی محض پھونک مار کے اس کو دور کر دے, یہ بات پاسبل نہیں ہے. یہ بات پاسبل نہیں. دنیا کے اندر مومن معجزے کرتے ہیں. ہماری قوم کے اندر ایسے بہت سے آج بھی لوگ ہیں جو معجزے کرتے ہیں. کالا روڑا جیسے لوگ آج بھی ہیں. امام کی منائی ہے, اس لیے منائی ہے کہ کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو فوراً اچھا کر دینا. اسماعیلی مذہب میں ایسے مومن ہیں, ادھر دار السلام میں بھی ہیں, لیکن یہ چھو منتر ہمارے مذہب میں جائز نہیں. ہمارا مولا منع کرتا ہے. ان کی دعائیں لو, خود دعا مانگو. دکھ تکلیف میں دعا مانگو. دعا مانگنے سے تمہارے انتکرن میں طاقت پیدا ہوئے گی. دعا مانگنے سے تمہیں سدھیارا ملے گا. دعا مانگنے سے تمہارا وزندار جو دل ہے, یعنی دکھ میں دل بوجھل ہو جاتا ہے, بھاری ہو جاتا ہے, وہ لائٹ ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا. تمہیں شانتی ملے گی. اور ایسے مومن جن کو تم جانتے ہو, بڑے میں بڑا, خود پیر سلامت, پیر بھی مومن ہے حاضر امام کا, پیر صدر دین, پیر حسن کبیر دین. کیونکہ پیروں نے خود نے عرض کی ہوئی ہے مولا کو کہ یا مولا ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے دھوڑی خاک ہیں, تیرے پاؤں کی رج ہیں, ہمارا سر تیرے پاؤں پہ پڑا ہوا ہے. سب سے بڑا مومن ہمارا پیر ہے. اور یہ پیر کی گادی ہے جہاں مکھی کمڑیا بیٹھے ہیں. یہ پیر کی گادی ہے جہاں مکھیا نہیں کمڑیا نہیں بیٹھی ہیں. یہ پیر کی امام کی گادی ہے. ادھر آ کے سجدہ کرو, ادھر آ کے 5 سینٹ رکھو مشکل آسان کے لیے. یا مولا اکھی گت جماعت کے پرسادے میری مشکل دور کر. 500 آدمی بیٹھے ہوئیں گے, اس میں ضرور 5 مومن اونچی کلاس کے ہیں. ساری جماعت جب کھڑی ہوتی ہے یہ 5 مومن بھی کھڑے ہوتے ہیں. بھلے آپ ان کو نہیں جانتے, کبھی کبھی وہ مومن بھی یہ نہیں جانتے کہ میرا درجہ کتنا ہے. ایسے بہت سے مومن ہیں
جن کو اپنے درجے کا پتہ نہیں اور ان کو پتہ نہ دینے کا کارن ہے. تھوڑی کچاس ہوئے گی کوئی سائڈ میں، اس لیے مولا ان کو یہ چیز نہیں دینا چاہتا. ابھی تک جوان نہیں ہوئے، چھوٹا بچہ ہے، باپ اس کو ایک لمیٹڈ سم دے گا. 3-4 برس کے بچے کو 100 شلنگ کی نوٹ باپ نہیں دے گا، اس کو 2-4 شلنگ دے گا کھیلنے کے لیے، بسکٹ کھانے کے لیے، پی لینے کے لیے. ایسے مومن ہماری جماعتوں میں، ہر جماعت میں، اکھی دنیا کے اندر بھلے 10 جماعت کے اندر آدمی ہوں گے، 10 جیو، ان میں بھی ایک اونچی کلاس کا مومن ضرور ہوگا کہ جس کی دعا مولا سنے گا. بھلے اس مومن کو پتہ نہیں ہوگا. بعض ایسے اونچی کلاس کے جیو ہوتے ہیں، ماں کے کھوڑے میں سوئے ہوتے ہیں. جماعت خانے کے اندر ماں بیٹھی ہے اور اس کے کھوڑے میں بچہ سویا ہے. اچھی جماعت کھڑی ہو کے جب یہ تسبیح نکال رہی ہے، اس بچے کا جیو بھی اس میں شامل ہے. اس کے شریر کے کارن سے بھلے بچہ سویا ہے مگر اس کا جیو جاگتا ہے. اس اچھی جماعت کے اندر وہ جیو بھی دعا میں شامل ہے، اس کا بھی اثر ہم کو ہوتا ہے. خدا نخواستہ کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ پڑے، ادھر آؤ، ادھر. کسی روٹی مانی کے اندر کچھ نہیں، بی بی فاطمہ کی تھالی میں کچھ نہیں، کسی طرح سے امام جعفر صادق کے کنڈوں میں کچھ نہیں. امام صادق کو گزر گئے ہوئے 1000 برس ہو چکا ہے. یہ امام جعفر صادق حاضر امام بیٹھا ہے، یہ امام جعفر صادق ہے، یہ امام حسین ہے، یہ علی ہے. اس کے گھر میں آؤ. باہر تو سب دھتینگ ہے، بالکل دھتینگ، کچھ نہیں. میرے سے زیادہ آپ لوگوں میں سے کوئی گھوما ہوا نہیں ہے. میرے سے زیادہ آپ لوگوں میں سے ایک بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ جو دوسرے مذہب کی اسٹڈی کیا ہوئے یا دوسرے مذہبوں میں گیا ہوئے. میں جانتا ہوں، اور یہ سب قسم کے علم حاضر امام نے مجھے بخشے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے باہر، جو کچھ ہے وہ اس گھر میں ہے. آنکھیں ہونی چاہیے ہماری دیکھنے کی، اس گھر میں سب کچھ ہے. دین کی، دنیا کی ذریک مشکل مصیبت اس گھر میں ملے گی. جماعت خانے میں آؤ، صدق دل کے ساتھ حضر امام کے ساتھ اپنا دل باندھو. اپنے من کی مرادیں ادھر آ کے مانگو، اپنے دکھ کا رونا رو. مولا راضی ہوتا ہے مانگنے سے. ہم جب مولا کے پاس کچھ مانگتے ہیں مولا راضی ہوتا ہے. قرآن شریف میں بھی یہ فرمایا ہے اور خود امام کے مکھ مبارک کے بول بھی ہیں. اس مولا کے پاس سے مانگو، یا مولا میں بیمار ہوں، میں جانتا ہوں کہ بھول کے بغیر مجھے بیماری نہیں ملتی، میں نے ضرور کچھ بھول کی ہے، بھلے مجھے معلوم نہیں لیکن میں نے بھول کی ہے. اب میں تھک گیا ہوں، دعا اور دوا دونوں سے میں تھک گیا ہوں. تو میرے اوپر اب دیا کر، دیا کر. اور خدا کے ان ناموں میں سے وہ نام ڈھونڈو کہ جو شفا دے. شفا یعنی ہیلتھ، شفا دے، کیونکہ شفا دینے والا، ہیلتھ دینے والا خدا ہے. پیسہ دینے والا خدا ہے، عزت دینے والا خدا ہے، نامنا دینے والا خدا ہے، اولاد دینے والا خدا ہے. تو خدا نے یہ سب صفتیں اپنی رکھی ہیں. تو خدا کے ناموں میں ایک نام ہے شافی، شفا دینے والا، ہیلتھ دینے والا، تندرستی دینے والا. لیکن ڈاکٹر کی دوا نہ پیو اور تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ گے تو اچھے نہیں ہوگے. ڈاکٹر کی دوا بہانہ بناؤ اور تسبیح نکالو، کیونکہ ریل گاڑی چلانے کے لیے پٹا تو چاہیے. تو تسبیح عمل میں آوے اس کے لیے پٹا بناؤ. پٹا دوا ہے، اسٹرگل وہ پٹا ہے، وہ بہانہ ہے. اس کے لیے محنت کرو اور دعا مانگو. دوا پیو اور دعا مانگو، کام کرو اور دعا مانگو.
अमल करो और दुआ मांगो। अमल बगैर दुआ काम नहीं आएगी। अमल करो, दवा पियो, डॉक्टर के कहने पर अमल करो और साथ साथ दुआ मांगो, अच्छे हो जाओगे। दुआ मांगने में साइकोलॉजी ये है कि ये किस्म का ऑटो सजेशन है। दुआ मांगना ऑटो सजेशन है, अंदर हिम्मत पैदा करने की बात होती है। मैं कोई कमजोर नहीं, या मौला मुझे अच्छा कर दे, तो अपने 100 वक्त रिपीट करने से कि या मौला मुझे अच्छा कर दे, या मौला मुझे अच्छा कर दे, या शाफी, ऐ शफा देने वाले, ऐ तंदुरुस्ती देने वाले, मुझे अच्छा कर दे। अगर 100 दफा आदमी ये रिपीट करे, उसकी साइकोलॉजी में फिर फर्क पैदा होता है, उसको हिम्मत आ जाती है और सचमुच वो अच्छा होता है, अच्छा होता है। इसी तरह से खुदा न खास्ता आदमी के सिर के ऊपर कर्जा हो गया। कर्जे के बहुत से रीजन है। माल लिया, भाव गिर गए, नुकसानी हो गई, कर्जा हो गया। इसके अंदर शायद उसकी मूर्खाई नहीं है, अकल वाला समझदार व्यापारी है, लेकिन फिर भी मार खा गया, इंसान है। इसके अंदर उसका कोई खास वांक नहीं। अब कर्जे में से निकलने के लिए मौला को कहता है, या मौला तू मेरी मदद कर, तू मुझे इस मुसीबत कर्जे में से छुड़ा। या मुसीर, दुख में से निकालने वाले को मुसीर कहते हैं। या मुसीर, मुझे तेरा ही आसरा है, तेरे बगैर अब मेरा कोई नहीं। या मौला तू मेरा हाथ पकड़, मेरी इज्जत बचा, मुझे कर्जे से निकाल। या मुसीर, या मुसीर, 100 दफा रोज मुसीर मुसीर करे, उसके दिल में ऑटो सजेशन की वजह से और रूहानी अमल की वजह से, खुदा की रहमत से उसके दिल में हिम्मत पैदा आ जाएगी। कर्जे की जो बीमारी यानी वरी है, फिक्र है, चिंता है, उसके ऊपर उसको करेज आ जाएगी। वो अच्छी तरह से सोच सकेगा, बैलेंस माइंड ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आदमी ने दुकान खोली, दुकान के ऊपर अटेंड होता नहीं, नौकर चाकर रख दिए हैं, किसी का लिया तो वापस दिया नहीं, शराब पीता है, जुगाड़ खेलता है, ऐसा आदमी कर्जे में आ गया और या मुसीर अगर पुकारता रहेगा तो मैं आपको खातरी देता हूं वो कर्जे में से नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। क्योंकि वो मुसीर को पुकारता है कि मेरे को दुख में से निकाल, मगर खुद दुख में डूबता जाता है, जुगाड़ खेलता है, ध्यान करता नहीं, अकाउंट करता नहीं, अपनी आवक जावक का हिसाब करता नहीं। उस मूर्ख को अगर वो आखा दिन भी पांव पे खड़ा होके 1000 दफा तस्बीहां निकाले, या मुसीर, कोई काम नहीं आएगा। ऐसे लोग कि जिनके अमल खराब है और जमात खाने में आके 1.25 शिलिंग तस्बीह देते हैं और उनकी मुश्किल दूर नहीं होती, और मैं कहता हूं नहीं होएगी, फिर ऐसे लोगों का ईमान इधर खराब हो जाता है। वो ये समझते हैं कि 1.25 शिलिंग तो दिया तस्बीह का, 40 दिन तलक दिया मिशनरी साहब, रोज 1.25 शिलिंग देता था, फिर भी मेरी मुश्किल दूर नहीं हुई। फिर वो किसी साधु के पास जाके कहते हैं मुझे फूंक मार दे, मेरी मुश्किल दूर हो जावे। वो कहते हैं ला 125 शिलिंग ला, उधर 125 शिलिंग देगा, फिर भी उसकी मुश्किल दूर तो नहीं होने वाली, क्योंकि उसके आमाल खराब हैं, उसके आमाल खराब हैं। बहुत अच्छे नामचीन एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जावे कोई आदमी जिसको मलेरिया हो गया होवे, डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें पेनिसिलिन के इंजेक्शन देता हूं ताकि तुम्हारी जो सिली है, जिसको स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, और लिवर दोनों के अंदर मलेरिया के जर्म्स जाके बैठ जाते हैं। जो हमारी स्प्लीन है, सिली, वो मलेरिया के कारण से लाल रंग के हमारे जो ब्लड में सेल्स होते हैं वो उसको खा जाती है और आदमी पीला फीका कमजोर हो जाता है। मैं तुम्हें पेनिसिलिन के इंजेक्शन देता हूं, ये दवा लिख देता हूं, ये क्विनिन मिक्सचर है, ये खाओ, पेट साफ रखो, सिगरेट बंद करो, शराब न पियो, बियर न पियो, थोड़ी परहेजी बतावे और खाने पीने के लिए कुछ बतावे। अब वो आदमी ऐसे आला नामचीन डॉक्टर के इंजेक्शन ट्रीटमेंट करता है, मगर जो चीज की उसने मनाही की है
وہ بھی کرتا ہے، تو اب بتاؤ وہ ڈاکٹر کو بدنام کرنے کی بات ہے نا؟ میں فلانے ڈاکٹر کا علاج کرتا ہوں، دیکھو اچھا نہیں ہوا، وہ بدنام کرنے کی بات ہے۔ حضرت امام کی دورونی ہم کو کوئی کام نہیں آتی، ہم کو فائدہ نہیں ملتا، حضرت امام کو بدنام کرتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ ماں باپ کی دورونی کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، جن چیزوں سے منائی کی ہے وہ چیزیں ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ آج کتنے برسوں سے یہ فرمان چلے آئے ہیں، 47 برس میں نے کہا مجھے دار السلام میں ہوئے، میں 46 میں ڈائمنڈ جبلی سے پہلے یہاں آیا، اور اس وقت در شکروار کو جماعت خانے میں 2 تالی کے پڑے جاتے تھے، ایک تالی کا تو تندرستی کے اوپر تھا، میں 46 کی بات کرتا ہوں، تندرستی کے اوپر کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، دوسرا تالی کا کر کسر کے اوپر پڑا جاتا تھا، سنیما، موج شوق، ریسٹورینٹ، دوسری کپڑا لتا، ان چیزوں کے اوپر خرچہ نہ کرو۔ 3 برس تلک یہ تالی کا پڑا گیا، در اٹھواڑیے ایک وقت، اس وقت یہاں ایک ہی جماعت خانہ تھا گام کا، لیکن کھانے پینے کے متعلق جو تالی کا تھا وہ 7 برس تلک پڑھنے کا حکم تھا صاحب کا، اور 7 برس پڑھنے کے بعد بند کیا گیا۔ 27 برس اور ایک آدھ برس اس کے پہلے، آج اس بات کو 28 برس ہوئے، حضرت امام سلطان محمد شاہ یا یہ جوما دونوں ایک ہی نور ہیں، ان کا فرمان کر کسر کے اوپر ہوا۔ دینداروں، آج گھر جا کے ایسا ہی بائی دی وے گئے 25 برس کا آپ اٹا سٹا حساب کرو، سب چیزیں یاد نہیں آئیں گی کہ گئے 25 برس کے اندر سنیما، موج شوق، ریسٹورینٹ، کپڑا لتا، جگار، سگریٹ، شراب، پان، تمباکو، ان چیزوں کے اوپر آپ نے کتنا خرچہ کیا، ایک اندازہ لگانا۔ حضرت امام کو ان چیزوں کے اندر پرسنلی نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، لیکن اس کا دل جلتا ہے اپنے روحانی بچوں کی تکلیفیں دیکھ کے، اس لیے امام فرمان کرتا ہے۔ آج بھی اس جامع میں بھی، اور یہ گئے مہینے جب حضرت امام آئے بازو میں کینیا کے اندر، وہاں پھر اس نے اسی چیز کو یاد کیا کہ کر کسر کرو، موج شوق بند کرو۔ امام کا ہمیشہ کام ہے 5، 10، 25 برس پہلے ہم کو چیتونی دیتا ہے، اور یہ چیتونی بڑی ضروری رہی۔ ماں باپ نے ساڑیوں کا نام لے کے فرمایا کہ بھبکے دار قیمتی ساڑیاں، قیمتی کپڑے، ان چیزوں کے اوپر ابھی وقت نہیں، خرچ مت کرو۔ یعنی امام کی دورونی ہے، اور اس دورونی کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ہمیں لابھ نہیں ہوتا، پھر امام کا ہم نام بدنام کرتے ہیں اس ڈاکٹر کی طرح کہ جو بڑا نامکین ڈاکٹر ہوئے، اس کا علاج کرنے پر بھی جو اچھا نہیں ہوئے تو اس ڈاکٹر کو ہم بدنام کرتے ہیں، لیکن ہم خود بد پرہیزی کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب اتنا اچھا مذہب ہے، ایسا اتم دین ہے کہ اس دین کے اوپر اگر ہم عمل کریں ہم دنیا میں کبھی دکھی نہیں ہو رہے۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں انسان کے شریر کے حساب سے ہوتی ہیں، ایک بڑی اچھی گاڑی، بھلے رولز رائس گاڑی ہے 3 لاکھ شلنگ کی، یا مرسیڈیز بینز جیسی گاڑی ہے، اس میں بھی پنکچر تو پڑے نا، پنکچر پڑنا تو معمولی چیز ہے۔ اس طرح سے ہم کو کبھی تاپ آوے، سر دکھے، کبھی پیٹ دکھے، یہ معمولی بیماریاں تو لگی ہوئی ہیں، یہ دکھ کا کارن نہیں، لیکن وہ بیماریاں جن کو ہم ضدی بیماری کہتے ہیں، جیسے کہ پرماننٹ بیماریاں، مولانا حضرت امام فرمایا کہ کبھی وہ بیماریاں بھی خدا نخواستہ تم کو لگ گئی ہیں تو ان کے ساتھ دوستی کر لو۔ کسی آدمی کو استھما ہو جاتا ہے، بہت تھوڑے 5-10% کیسز ہیں کہ اچھے ہو جائیں، استھما اچھا نہیں ہوتا، خاص کر کے 40 برس کی عمر کے پیچھے۔ ڈائبٹیز اچھا نہیں ہوتا، کینسر اچھا نہیں ہوتا، پارکنسنس ڈیزیز اچھا نہیں ہوتا، پیرالسس کے امک کیسز اچھے نہیں ہوتے، ایسے بہت سی بیماریاں ہیں
کہ جو ایک دفعہ لگ جاتی ہے پھر وہ نہیں مٹتی. اگر حضرت امام کے فرمانوں پہ عمل کرو گے تو دینداروں ایسی بیماریاں جن کو ہم مہلک بیماری کہتے ہیں، ضدی بیماریاں کہ لگ جاتی ہیں اور نہیں مٹتی، وہ بیماریاں نہیں لگیں گی. اگر دھرم کے اوپر، مذہب کے اوپر برابر عمل کرو، حضرت امام کے فرمانوں پہ عمل کرو تو ایسی بیماریاں نہیں لگیں گی. چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے اور وہ انسان کے جیون میں غلطیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تاپ آ گیا، ذرا ملیریا آ گیا، کیونکہ ملیریا کے دیش میں رہتے ہیں، لیکن پریکاشن کرو گے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے بزنس، روزگار، اسی طرح سے ہمارا سارا جیون. مولا نے کتنے فرمان ہمارے واسطے کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اتنے سنسیئر نہیں ہیں. حضرت امام کے فرمان سنتے نہیں، جماعت خانے میں پڑے جاتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہوتا. ہم نے گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا اپنے ماوتروں کے ساتھ کبھی چرچا کی ہے کیا جماعت خانے میں فلانا جنان پڑا گیا یا فلانا فرمان پڑا گیا؟ ہم لوگ امام کے فرمان کو نہیں دیکھتے، اپنی سگوڑ دیکھتے ہیں، اپنی سگوڑ. صبح جماعت خانے کے اندر بہت سے لوگ آتے ہیں، پانچوں جماعت خانے میں آتے ہیں، ساری دنیا کے جماعت خانوں میں جاتے ہیں. مکھی کامڑیا صبح چائے بناتے ہیں، 5 بجے تک یہ چائے چلتی رہتی ہے جب تک کہ خلاص نہیں ہوئے. پروڑیے کے اندر چائے بنانا حضرت امام کے فرمان کے ورودھ ہے. نوے مکھی کامڑیا بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا ہر سال جب مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں بیت الخیال والے، میں ہر سال مکھی کامڑیا کو بولتا ہوں، لیکن کسی مکھی کامڑیا نے مانا نہیں. فرمان کی چوپڑی نکال کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، معلوم نہیں ہے یہ مکھی کامڑیا مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. اور یہ کبھی مان بھی لیں گے تو جماعت کے بول سہن کرنے کی یہ بیت الخیال کے مکھی کامڑیا میں شکتی ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں خالی کریم آباد کی نہیں، پانچوں جماعت خانے کے مکھی کامڑیا کو کہتا ہوں، بھلے وہ ادھر حاضر نہیں لیکن میری بات پہنچا دینا ان تک. میں نے تو کہہ دیا ہے، صبح کی پروڑیے کی چائے پینے کی منائی کی ہے امام نے فرمانوں میں. چائے نہ پیو، پلینلی شبدوں میں، آنٹی کوٹی کچھ نہیں. اس نے کہا چائے نہ پیو. تو جمعہ بھگت نے عرض کی خداوند چائے اس لیے پیتے ہیں کہ نیند چل جاوے. اچھا، تو ماں باپ نے پھر بھی منع کیا کہ چائے نہیں پینی، کاوا پیو. بھلے کاوے جی نندی پیالی نیندر ٹاڑنسان پیو. اگر نیند کا کارن ہے تو 40 برس ہوئے ہیں اس فرمان کو. میں نے جب میں بیت الخیال میں آیا 1934 میں بیت الخیال میں آیا، آج 40 سال ہوئے. کداچ بھولے چکے، شاید مجھے یاد نہیں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن گئے 40 سال میں نے پروڑیے کبھی چائے نہیں کی. کسی وقت کوئی بھول کر دی جو مجھے یاد نہیں تو میں معافی مانگتا ہوں جماعت کے اندر حاضر امام کے پاس، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں میں نے کبھی چائے نہیں کی. امام کا فرمان، اگر چائے جیسی چیز ہم نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کو نور کہاں سے ملے گا؟ عبادت کرنے آئے ہو، امام نے فرمایا یہ پانی نہیں پینا، بھلے خدا بس ختم ہو گئی. چائے کی بات نہیں، میں پانی کی بات کرتا ہوں کہ کبھی امام ایسا حکم بھی کر دے رہے کہ پانی نہیں پینا، اس حکم کے اندر نور ہے، ہم اسی نور کو توڑ مروڑ کے پھینک دیتے ہیں. یعنی نافرمانی تو پہلے جماعت خانے آنے سے پہلے ادھر باہر نافرمانی کر کے اندر آتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں عبادت کے اوپر. نور کیا دیکھے گا؟ کہاں دل لگے گا آپ کا؟ نافرمانی تو پہلے کی. اور مکھی کامڑیا بیچارے کبھی ایسا کرتے بھی ہیں کہ چلو مشنری نے بڑا زور دیا، صاحب کا فرمان سنایا، ایک آدھ دن چائے بند کر دی تو لوگ کہتے ہیں دیکھا یہ تو کنجوس مکھی چوسا مکھی کامڑیا ڈال دیا مکھی کامڑیا کے اوپر. بڑے جماعت خانے کے اندر ایک 60 برس کر کے کیا پا سکتے ہیں؟ وہ ساری زندگی بندگی کرتے رہے، اللہ کی قسم ان کو کچھ نہیں ملنے والا.
انہیں کوئی نور کی پراپتی نہیں ملے گی، ان کا من ٹھکانے پہ نہیں آئے گا۔ جو امام کی نافرمانیاں جان بوجھ کر کرتا ہے، یعنی جانتا ہے، بوجھتا ہے، پھر بھی فرمانی نہیں کرتا، یعنی حضرت امام کا فرمان نہیں مانتا، وہ آدمی حضرت امام کا دشمن ہے۔ اس کو ہم دین کا دشمن کہتے ہیں، اور ہم یہ دعا اس لیے مانگتے ہیں، یا مولا دین کے دشمن کے دور رکھ، میرے سے دور رکھ، جماعت سے دور رکھ۔ وہ حضرت امام کے دشمن ہیں، وہ دروہی ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں۔ انجانی نافرمانیاں کس سے نہیں ہوتی؟ انجانی نافرمانیاں کس سے نہیں ہوتی؟ میں بھی گنہگار سر سے پاؤں تک۔ ارے پیروں نے بھی کہا یا مولا سر سے پاؤں تک میں بھی گنہگار ہوں۔ انجان طور پہ، نادانی میں، مجبوری میں، بیماری میں، کوئی ایسی خاص چیزوں میں ہم بہت سے گناہ کر دیتے ہیں۔ مولا جانتا ہے مجبور ہو گیا، مولا جانتا ہے بیچارہ بھول گیا، مولا جانتا ہے انسان ہے، کمزور ہے۔ رات کی تسبیحاں نکالتے نکالتے ایک دن میں تھکا ہوا تھا بہت، آدھی تسبیحوں میں مجھے نیند آ گئی، میری تسبیحاں پوری نہ ہوئی، لیکن جب جاگ کھلی بہت دل کو افسوس ہوا، یا مولا معلوم نہیں تو مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، لیکن مجھے خاطری ہے تو رحم رحیمی بادشاہ، میں تھک گیا تھا جان بوجھ کے نہیں سویا۔ ایسی غلطیاں وہ رحم رحیمی بادشاہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کے گناہ نہ کرو، بوجھ کے گناہ نہ کرو مومنو، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صبح کی جو چاہ، خالی میں ایک داخلہ دیتا ہوں، صبح کی چاہ ہے، مولا فرمایا پروڑیے چاہ نہ پیو، حجت کی گئی، سامنے دلیل کی گئی، اچھا نیندر کے کارن سے پیتے ہو، ہاں خداوند تو بھی چاہ نہیں پیو لیکن کاوا پیو۔ ابھی مکھی کامڑیا کو میں عرض کروں کہ آج پروڑیے سے کالا کاوا رکھ دے رہے، آدھے آدمی جماعت خانے نہیں آئیں گے، کیونکہ چاہ نہیں ملتی۔ آج سے 50 برس پہلے تھرموس نہیں تھے، 50 برس پہلے تھرموس نہیں تھے۔ اس زمانے کے اندر 2 بجے لوگ جماعت خانے آتے تھے، 9 بجے سو جاتے تھے، 2 بجے آتے تھے، اور ٹھنڈی کا ٹائم، اگر اس زمانے کے اندر رات کو 2 بجے ٹھنڈی کڑکڑاتی کے اندر کبھی چائے بنائی جائے جرے کے طور کے اوپر تو کبھی مانا بھی جاتا تھا۔ آج آپ کو چائے ہی پینی ہے، صبح نافرمانی کر کے بھی پینی ہے تو نافرمانی گھر پہ کرو، مکھی کامڑیا سے نافرمانی مت کراؤ۔ تھرموس میں رات کو چائے بنا کے رکھو، نافرمانی کرنی ہے تو چلو پیو صبح کے وقت۔ میں تو مکھی کامڑیا کو عرض کرتا ہوں کہ اگر حاضر امام کا فرمان توڑ کر کبھی جماعت خانے میں لوگ آتے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ آویں، آپ نافرمانی نہ کرو، آپ نافرمانی نہ کرو۔ جس کو آنا ہے اپنے جیب کے کارن آنا ہے، کوئی مکھی کامڑیا کے اوپر احسان نہیں کیا، حاضر امام کے اوپر اپکار نہیں کرتے ہم جماعت خانے آ کے، اپنے جیب کے چھٹکارے کے لیے آنا ہے، نہیں آنا نہ ہو۔ یہ تو ایک میری دلیل تھی، یہ تو میں نے ایک داخلہ دیا۔ حاضر امام فرمایا مریادہ والے کپڑے پہنو۔ یہاں دیکھو 5-7 ایسی لڑکیاں بیٹھی ہیں کہ جن کے گھٹنے تو ٹھیک ہے لیکن ان کی ٹانگیں تک دکھتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ اس جماعت میں ان کو کھڑا کر دوں میں، لیکن میری بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، شرم آتی ہے مجھ کو بھی، مگر ان بے شرم عورتوں کو، لڑکیوں کو شرم نہیں آتی کہ اتنا ہونے پر بھی اگر وہ نہیں مانتی تو کیا ان لڑکیوں کو میں ایماندار مانوں؟ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کے ماوتروں کو شرم آنی چاہیے۔ اس سے تو بہتر ہے تم جماعت خانے نہ آؤ، باہر رہو۔ اچھی اچھی کرنی کماؤ میرے بھائی، تو اگن نہ باڑے پون نہ ڈوڑے، پانی نہ بوڑے، راجا بھی دنڈ نہ دیجیے جی۔
اگر تم نیک اعمال کرو، اگر تم حاضر امام کا فرمان مانو تو تم حاضری رکھو، اگر نہ باڑے تم کو آگ نہیں جلائے گی، یعنی من میں جلاپا نہیں ہوئے گا، انتر اگنی نہیں ہوئے گی، سکھ ہوئے گا۔ پون نہ ڈوڑے، تمہارے اندر وچار جو ہے نا انسان کے، وہ پون کی طرح ہے، تمہارے وچار ڈھچو پچو نہیں ہوں گے، تمہارا ایمان دೃڑ ہوئے گا۔ پانی نہ بوڑے، تمہارا بزنس، روزگار، کھانا روزگار جو ہے، خوراک ہے، یہ سب پانی کی طرح ہے، اس میں تم ڈوب نہیں جاؤ گے۔ راجا بھی دنڈ نہ دیجیے، راجا بھی تم کو جیل میں نہیں ڈالے گا۔ امام کے فرمان ہوئے 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 کسی نے نہیں مانا، مشنریوں کی آوازیں بھی نہیں سنی، ماں باپ کے تعلیقے بھی نہیں سنے، ابھی بھی نہیں سنتے بہت۔ آخر پھر جب یہ ٹانو نے نکالا، اللہ بھلا کرے ٹانو کا، عورتوں کی فروغیں تو لمبی ہو گئی۔ مگر بے شرموں کو، جس کو شرم ہی نہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں۔ ہاں، شرم ایمان کی تہائی ہے۔ ایمان کے 3 بھاگ کیے مولا علی نے، اس میں ایک بھاگ 33% شرم ایمان کا بھاگ ہے۔ شرم ایمان کی تہائی ہے، وفاداری تہائی، اور وفاداری حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرنا، یہ وفاداری ہے۔ وفاداری کا مطلب فیتھفلنس، لائل، اوبیڈینس، اور تہائی سخاوت جانو، یہ تینوں پہ ایمان بیٹھا ٹھور۔ 3 بھاگ کیے مولا علی نے ایمان کے، ایک بھاگ کا نام ہے شرم، ایک بھاگ کا نام ہے وفاداری، تیسرے بھاگ کا نام سخاوت ہے۔ کتنا بیوٹیفل پارٹ ہے یہ۔ شرم کے اندر آنکھ کی شرم بھی، دل کی شرم بھی، شریر کی بھی شرم، آدمی کے وچاروں کی بھی شرم، ہمارا کپڑا لتا یہ شرم میں آتا ہے۔ بد کام کرنا بھی بے شرمی ہے، بد کام، خراب کام کرنا بھی بے شرمی ہے۔ شرم صرف آدمیوں کی نہیں، خدا کی بھی شرم ہوتی ہے۔ جب انسان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت بھی وہ آدمی گناہ نہیں کرتا کہ میرا مولا مجھے دیکھتا ہے۔ یہ شرم ہے، یہ شرم ہے۔ تمہیں راکھو شاہسوں ہیت حیاری، حیاری کہتے ہیں حیا سے، حیا یعنی شرم۔ جنان کے اندر راکھو شاہسوں ہیت ہریالی نہیں، ہریالی نہیں، حیاری، حیا یعنی شرم۔ خدا سے پریم رکھو، خدا کی شرم رکھو، یعنی گناہ نہ کرو، بدی نہ کرو۔ کپڑے لتے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہیل چال میں انسان ادب والا ہوئے، شرم والا ہوئے، حیا والا ہوئے، عزت والا ہوئے، آبرو والا ہوئے، سوسائٹی میں بھی اور خدا کے سامنے بھی، اور وہ وفادار ہوئے، فیتھفل ہوئے، لائل ہوئے، حضرت امام کا فرمان ماننے والا ہوئے۔ اور تیسری چیز سخاوت، سخاوت بڑا دل رکھنے والا آدمی، دوسروں کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کا بھلا کرے، بھوکے کو کھانا کھلاوے، کمزور کا ساتھ دے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں، خدا کے نزدیک بڑے پیارے لوگ ہیں۔ وہ اپنے مال کو دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا خدا کے پیار پانے کی بات ہے۔ اپنے مال کو دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ وہ لوگ کہ جو مال سے دوسروں کی بھلائی نہیں کر سکتے، وہ اپنے عمل سے کر سکتے ہیں، اپنے عمل سے۔ ایسے لوگ کہ جو عمل سے بھی نہیں کر سکتے،
وہ دعا مانگ کے کر سکتے ہیں، یا مولا میرے فلانے بھائی کا، میری فلانی بہن کا، میرے فلانے دوست کا بھلا کر، اس کی مشکل آسان کر۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنا بھی سخاوت ہے، یہ بھی خدا کو بہت پیاری چیز ہے، اچھی لگتی ہے۔ ان چیزوں کے اندر ہمارا مذہب ہے، ان چیزوں کے اندر ہماری عاقبت ہے، ان چیزوں کے اندر ہماری آخرت ہے، اور ان چیزوں کے اندر ہمارا اس جیون میں سکھ ہے۔ مولا فرمایا دوسروں کے لیے اگوڑ سہن کر کے بھی ان کا بھلا کرنا، یہ ہمارے مذہب کی ریت ہے۔ حضرت امام کے فرمان ہے، دوسروں کے لیے اگوڑ سہن کر کے ان کا بھلا کرنا ہمارے مذہب کی ریت ہے۔ روحانی آدمی جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر کھاتے پیتے ہیں، مگر ان کے ہاتھوں سے کوئی بدی برائی نہیں ہوتی، جان بوجھ کر نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ مال غنیمت آیا، مال غنیمت یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، ان لڑائیوں کے اندر سے جو لوٹ کا مال آتا تھا، یعنی دشمن بھاگ جاتے تھے تو اس کے کیمپ کو لوٹ لیتے تھے مسلمان، اور کبھی ہم لوگ ہار جاتے تھے تو دشمن ہمارا کیمپ لوٹ جاتے تھے، جو کہ مسلمانوں میں ایک ہی دفعہ ہار ہوئی احد کی لڑائی میں۔ پھر جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے مگر اسلام کے راج میں رہتے تھے، وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے، جزیہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو یہ سارے مال کو بیت المال میں سینٹرل ٹریجری میں لے آتے تھے۔ یہاں پھر رسول اللہ اس میں سے دین کے کاموں کے لیے کچھ بھاگ نکال کے باقی مسلمانوں کو بانٹ دیتے تھے، کیونکہ لوٹ کا مال تھا۔ تو ایسا غنیمت کا ایک دفعہ مال آیا، اس کے اندر لال رنگ کے ریشم کے کپڑے کے تھان تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے جیو دیکھ کاٹ کے سب کو دیے گئے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا ریشم کا لال رنگ کا ٹکڑا۔ ماتا فاطمہ کو 2 بچوں کی خاطر یعنی حسن حسین کا کپڑا ملا۔ ابھی کپڑا تھوڑا تھا، دونوں بچوں کی قمیض نہیں ہو سکتی تھی، حسن حسین چھوٹے تھے، دونوں بھائیوں میں 6 مہینے کا فرق تھا، ماں کے پیٹ میں بھی دونوں بھائی 6 مہینے رہے تھے۔ 8 برس کے مولانا حسین تھے، 3 برس کے حضرت امام حسن تھے۔ تو ماتا فاطمہ نے جب یہ کپڑا دیکھا تو کپڑے کا ٹکڑا سب کو جیب دیکھ بھاگ کر کے دیا گیا تھا، تو ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ 2 بچوں کی قمیض نہیں بنتی تھی۔ ماتا فاطمہ نے ایسا سوچا کہ ایک میں قمیض بنا ڈالوں تو وارہ فرتی دونوں بھائیوں کو پہناؤں گی۔ قمیض بنا کے مولانا حسن کو قمیض پہنائی، بڑے بھائی کو قمیض پہنا کے خوشی خوشی باپ کے گھر جاتی ہے۔ 2 بچے آگے آگے ساتھ بھاگتے جاتے ہیں، نانا کا گھر نزدیک دیکھ کے دونوں بھاگے، بھاگ جا کے نانا کے گلے کو لپٹ جاویں۔ جب ہی آگے آگے مولانا حسن آئے، لال رنگ کے بھگتدار ریشمی قمیض پہنی ہوئی، اور وہ بازو کھول کے جو چلے آتے تھے، رسول اللہ نے ایسا ہاتھ آڑا کر دیا، اپنے گلے کے ساتھ نہیں لگنے دیا، اپنے دوہترے کو کیسے دوہترے کہ رسول خدا ان کو دیکھ کے بے چین ہو جاتے تھے۔ نبی صاحب حسن حسین کی گردن کے نیچے چوما کرتے تھے اور سونگھتے تھے، ان کے شریر کی بات کو سونگھتے تھے جیسے کوئی آدمی پھول سونگے۔ اسی لیے حسن حسین کو 2 پھول کہا ہے۔ ماتا فاطمہ کے گلشن، گلشن یعنی باغیچہ، ان 2 گلے گلشن بطول بخشیے ہمارا با فاطمہ دختر رسول، ہماری جونی دعا میں دعا تھی، اے اللہ حسن حسین جو بی بی فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی کے باغیچے کے 2 پھول ہیں، ان کی خاطر ہمارے گناہ معاف کر، ایسی ہم دعا مانگتے تھے۔ اپنا ہاتھ آدھا کر دیا، گلے نہیں لگنے دیا، بچے رک گئے۔ بی بی فاطمہ پیچھے پیچھے ہنستی ہوئی چلی آئیں۔ جب یہ حال دیکھا، وہ تو یہ دیکھتی تھی کہ دونوں بچے بغل میں ہیں، نانا کی داڑھی پکڑ رہے ہیں،
नाना दोनों को चूम रहे हैं, कभी आंखें चूमते हैं, कभी होंठ चूमते हैं, कभी अपनी जीभ उनके मुंह में चूसाते हैं, और वो दोनों नाना की जीभ चूसा करते थे। कभी उनके कान पकड़ते हैं नाना के, कभी रसूल खुदा उनको गलगलियां करते हैं, कभी उनकी गर्दन और सीने के ऊपर अपना मुंह रख के जोर से उसकी बांस सूंघते हैं। ये प्यार आज क्यों नहीं? बीबी फातिमा खड़ी हो गई। बीबी फातिमा पंजतन के नूर में से हैं। इन अहले बैत की अकल बड़ी तेज और तीव्र होती है, उनको कोई चीज समझने में देरी नहीं लगती। मां की जो ममता थी वो थोड़ी आ गई थी कि उसने रेशम का लाल कपड़ा लेके उसकी कमीज बना डाली। लेकिन जब नाना को ऐसा आधा हाथ रखे हुए देखा, दोनों बच्चे आज नाना की गोद में नहीं, दूर खड़े हैं और बच्चे भी दबक गए हैं। बीबी फातिमा फौरन समझ गई। रसूल पाक ने निगाह उठाई, आंखों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा जाहिर करके फरमाया, है फातिमा, तूने मेरे बच्चों को आग के कपड़े पहनाए हैं। आग के, एक तो रेशम और दूसरा लाल, यानी दो चीजें, एक भभका और दूसरा ये कीमती कपड़ा। फरमाया मेरे बच्चों को तूने आग के कपड़े पहनाए हैं। अपने हाथ मुबारक से कमीज निकाल के फेंक दी। कहाँ वो अहले बैत कि हम उनके पांव की रज जैसे भी नहीं। सादाई, सिंप्लिसिटी, उसमें नूर है। मौज शौक में अपने मन को न डालो। मेरी वो छोकरियां, मेरी बेटियां कि जो इस किस्म के कपड़े पहनती हैं, कि जो बेशर्मी भरे हैं, उनके लिए अच्छे नहीं, उनकी कौम के लिए भी अच्छे नहीं, उनके कुटुंब के लिए भी अच्छे नहीं, और वो भाई भी कि जो बेअदबी भरे कपड़े पहनते हैं। मैं एक मिशनरी हूं और आप लोगों को मालूम है, बहुत दफा मेरे भाई बहन अच्छे हैं लेकिन समझ नहीं होती, मेरा फर्ज हो जाता मैं कहूँ वो मेरे बच्चे, वो मेरे भाई कि जो कमीज पाटलून के अंदर रख के जमात खाने में आते हैं, वो भी इतनी ही बड़ी बेअदबी करते हैं कि जितनी मिनी फ्रॉक पहनने वालियां करती हैं। कमीज को पाटलून के अंदर ठोंस के जमात खाने में मत आओ। या तो ये बुश शर्ट जैसी शर्ट जो कोट की तरह बाहर आ जावे और इतनी लंबी होनी चाहिए कि मर्यादा रहवे, इज्जत रहवे, नहीं तो कोट पहन के आओ, कोट पहन के आओ। जाहिर की अदबी बेअदबी हमारे मन के ऊपर असर करती है। बहुत दफा हमें मालूम नहीं होता, लेकिन ये वडीलों का काम है, खास करके ये मिशनरियों का काम है, मिशनरियों के ऊपर डाला हुआ है। और मिशनरी बाज दफा जरा शर्म कर जाते हैं, लोगों को नहीं बोलते। मैं तो वैसे भी इस बात के अंदर मुंह फटूं, मैंने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि हक बात कहता हूं। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी एक बुराई दूर करने के हित में हूं। मैं आपको बदी से बचाना चाहता हूं, आपकी बेइज्जती करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप बेशर्म न बनो, शर्म वाले बनो। हजर इमाम के घर की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। मजहब तस्बीह लेके आंख बंद करके खड़े होने का नाम नहीं। मजहब यह है कि आप अपने जीवन की सारी बातों को ऐसा क्लीन बनाओ, ऐसा साफ बनाओ, ऐसा एडजस्ट करो कि हमारे मजहब में जो फरमान है कि दुनिया और दीन का राज पाओ, शरीर तंदुरुस्त रहे, मन क्लीन और साफ रहे, तो उसके अंदर नूर पैदा होएगा, जरूर होएगा। खाने पीने से, कपड़े लत्ते से, मौज शौक से, बदियों बुराइयों से, जुगार, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब, ऐसी सब तरह की बदियां। इन बदियों के अंदर एक बड़े में बड़ी बदी हमारे पीरों ने, मुर्शिद ने, वो ये कही है, गीबत करना, बदगोई करना, निंदा करना, किसी की गैर हाजिरी में उसका भूंडा बोलना। इसके अंदर से र्यूमर पैदा होती है। र्यूमर यानी अफवाह, जिसके लिए हमेशा इमाम ने मनाही की। हमारी कौम के अंदर अफवाह बहुत है, बहुत।
میں ابھی ادھر اتنی بات کہہ دوں، صرف جھوٹ ہے یہ، لیکن کبھی میں ایسا کہہ دوں، دیندارو آوتی کال حاضر امام نیروبی آئیں گے، میں خالی اتنا بول دوں اور بیٹھ جاؤں، آج رات کو 12 بجے سے پہلے پہلے اکھی ایسٹ افریقہ کے اندر ٹیلی فون چلے جائیں گے، ابو علی مشنری نے ادھر جماعت خانے میں کہا ہے صاحب آنے والے، یہ تو خیر اچھی بات ہے، مجھے داخلہ دینا تھا تو میں نے اس لیے داخلہ دیا اچھے نام سے کہ حضر امام کی پدرامنی کی بات کروں، لیکن کبھی کوئی بدی برائی یا کوئی پینک کی بات یا کوئی پکڑا گیا یا کوئی مارا گیا یا کسی کی چوری ہوئی یا کسی کا اپمان ہوا یا کچھ اور ہو گیا تو ہم اس بات کو اتنی زور شور سے نمک مرچ لگا کے بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ بات چھوڑ دو، اس کو کہتے ہیں افواہ، یہ ریومر ہے، ریومر ہمیشہ کھوٹی ہوتی ہے، اس میں گناہ ہوتا ہے، اس میں بدگوئی ہوتی ہے، اس میں نندا ہوتی ہے، اس میں پاپ ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری قوم میں یہ چیز یہ بدی بند ہونی چاہیے، ریومرز نہ پھیلاؤ، کچھ بھی خراب بات سن کے دوسرے کو تو بالکل نہیں کہو، تپاس کرو کیا سچ مچ وہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ بات سے جماعت کا نقصان ہونے والا ہے تو جماعت کے وڈیلوں کے پاس جا کے کہو میرے کو پتہ لگا ہے فلانی بات ایسی ہے، اس میں شاید جماعت کا نقصان ہوگے، آپ جماعت کے آگے وان ہو، میں آپ کے کان تک یہ بات پہنچا کے فرض پورا کر دیتا ہوں، بس۔ تو ریومر نہیں پھیلے، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا سوروپ لے لیتی ہیں اور اتنا سوروپ لے لیتی ہیں کہ اس کے اندر چھوٹے دل کے اور غریب لوگ بیچارے تنگ ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں ایک ایسی ریومر نکلی کہ کچھ بچوں کو پکڑ کے زبردستی ان کا لہو نکالتے ہیں، مگر جب تپاس کی گئی ہاں ایسے 1-2 کیس بن گئے، مگر جس درجے سے وہ چیز پہنچائی گئی کچھ نہیں تھا اس میں۔ اسی طرح سے ابھی کچھ 10-15 دن سے ایک ایسی ریومر نکلی ہوئی ہے جو لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے والی ہے، ایمان خراب کرنے والی چیز ہے کہ بھئی فلانی چیز کرو گے، پانی میں ڈال کے کھاؤ گے تو تمہاری بیماری مٹ جائے گی، کسی کا کینسر مٹ گیا، کوئی بولتا ہے کسی کا دمہ مٹ گیا، ارے یہ سب ریومرز ہیں، یہ کھوٹی باتیں ہیں، یہ چیز گناہوں میں آتی ہے۔ اسماعیلی مذہب پاک پوتر دین ہے، اس مذہب کے اوپر عمل کرو، حضرت امام کے فرمان مانو، عبادت بندگی کرو، نیک اعمال کرو، نیک آدمیوں کی سنگت کرو، اچھی چوپڑیوں کا وانچن کرو، خدا نخواستہ دکھ تکلیف آوے تو تسبیح نکالو، عبادت کرو، جماعت خانے کے اندر تسبیح کے مشکل آسان کے پیسے دے کے خود اس چیز کے لیے مٹانے کے لیے محنت بھی کرو، انشاءاللہ سکھی آباد بنو گے، نیک مراد مولا پوری کرے گا، دین دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، بدیاں برائیاں دور کرے، بلایا آفتیں دور کرے، فرمان بردار مومن بنا لے، دین اور جماعت کے دشمن دفاع کرے، دستوں سکریت میں پورا رکھے۔ مولانا حاضر امام آپ کے دلوں کو سکھ شانتی محبت دے، اپنا ایمان تازہ کرے، ایمان زیادہ کرے، جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی روزگار کمانی تندرستی ایمان میں بہت برکت دے رہے، زہر بات دیدار نصیب کرے۔ اے جی تجھ بنا کوئی اور ندی سے سامی امنے چھے تمارو آدھار جی، اے تجھ بنا ہمیں ایکلا سامی تجھ بنا ہمیں ایکلا